فرسٹ آف آل ہم اس دن کے حوالے سے ضرور چاہیں گے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں کہ آج تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جو بچے ہیں وہ بیسک تعلیم سے اس طرح سے فیض یاب نہیں ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ارملہ اور عمران، آپ لوگوں کا مجھے شو پہ لینے کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آج انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن ہے 24 جنوری، اور جو اس سال کا جو تھیم ہے وہ تھیم ہے لرننگ فار لاسٹنگ پیس، اور آئیڈیا اس کے پیچھے یہ ہے کہ آج کل دنیا میں جو ڈویژنس ہیں، ایک دوسرے سے لوگ اتفاق نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ، اس کو کم کرنے کے لیے اگر آپ بچوں کو جب اسکول میں ہوتے ہیں اس میں ان کو سکھائیں کہ پلورلزم کیا چیز ہوتی ہے، مل کے کام کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، ہر آدمی کے رسپیکٹ، ہر عورت کی رسپیکٹ کس طرح سے کی جاتی ہے، تو بچوں کا جو کیریکٹر اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کے دنیا کو بہت زیادہ پیس دے سکتی ہے، یعنی امن دے سکتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان میں یہ اور کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے انفارچونیٹلی 2 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں، یعنی 5 سے 16 سال کی عمر کے بیچ میں تقریباً 2 کروڑ بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ انفارچونیٹلی اسکول میں نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے بالکل صحیح اسٹیٹسٹکس دی ہیں۔ مگر دیکھیں، آج از انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن، تو ہاؤ اباؤٹ آپ کا جو شو ہے یہ اتنا اپ بیٹ اور پازیٹیو یوزلی ہوتا ہے، تو ہم اگر آپ چاہیں تو کچھ پازیٹیو بات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ I gotta tell you کہ پاکستان میں دیکھیں اتنے سارے مسائل ہیں، مگر کچھ آرگنائزیشنز اور کچھ چیزیں بہت زبردست طریقے سے ہو رہی ہیں۔ آپ کے پاس زبردست یونیورسٹیز ہیں، انجینئرنگ میں آپ کی بہترین یونیورسٹیز ہیں، آپ کے پاس لاہور میں، آپ لاہور سے میرے خیال سے ہیں اس وقت، تو لفظ آپ کے پاس زبردست یونیورسٹی ہے، وہاں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج انکریڈیبل کام کر رہی ہے۔ اسی طرح سے کراچی میں we're very grateful، کراچی میں بہت زبردست انسٹیٹیوٹس ہیں، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن IBA بہت مشہور ہے، اس کے بعد پھر بہت سارے اور دیگر ہسپتال وغیرہ یہاں مشہور ہیں، ڈاؤ میڈیکل کالج زبردست ہے، سندھ میڈیکل کالج، ضیاء الدین اودیس، اور آف کورس میں آغا خان یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں، اور آغا خان کا جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے اس وقت، we're so grateful کہ ابھی ریسنٹلی جو ایک شنگھائی رینکنگ آئی تھی اس میں ٹاپ 100 یونیورسٹیز ان دی ورلڈ فار کلینکل میڈیسن، اس میں آپ کا یونیورسٹی شامل ہوتا ہے۔ تو ایک طرف مسئلے تو ہیں، مگر ایٹ دا ہائر لیول آپ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اور وہ جب ٹیلنٹ کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ آغا خان یونیورسٹی جیسی چیزیں بناتی ہے۔ اچھا، اور انڈیڈ ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں فخر بھی ہے ان اداروں کے اوپر، اور تبھی آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں ہمارے اپنے اداروں کے پڑھے ہوئے۔ ترجیحات کا مسئلہ ہے یہاں پہ، وسائل کا مسئلہ ہے، یا پھر نیچرلی کیونکہ ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، وسائل اس طرح سے گرو نہیں کیے، ہم اس طرح سے پلان نہیں کر پائے چیزوں کو، بنیادی طور پہ ایشو ہے کیا کہ ہم اس کو اگر ایڈریس کر لیں تو آئی تھنک اٹ ول ناٹ ٹیک لانگ کہ ہم ان بچوں کو اسکول بھیج پائیں اور اس چیز کے اوپر قابو پا لیں۔ آپ کے خیال میں بیسیکلی ایشو کہاں لائے کر رہا ہے؟ دیکھیں، آئی تھنک جیسے آپ نے کہا، بالکل صحیح کہا ہے، دیر از اے مس میچ بٹوین ٹیلنٹ اینڈ اپرچونٹی، یعنی ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ اور اپرچونٹیز کم ہے۔ ابھی آپ آغا خان میں دیکھیں، ہمارا جو میڈیکل کالج کا پروگرام ہے اس میں تقریباً 8000 بچے اپلائی کرتے ہیں، اور اس میں صرف ہمارے پاس 100 سیٹیں، 40 سال سے ہم نے صرف 100 سیٹیں رکھی ہیں، اور اس میں دیکھیں کتنے ذہین بچے ہوں گے جن کو وہ 100 سیٹیں ملتی ہیں، ان 100 بچوں میں سے پورے پاکستان سے وہ آتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں جو امپیکٹ کیا گیا ہے یونیورسٹی سے آغا خان کے تھرو، وہ بہت انکریڈیبل ہے۔ اسکول آف نرسنگ سے امپیکٹ ہوا ہے، انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ڈیولپمنٹ سے امپیکٹ ہوا ہے، اور آف کورس میڈیکل کالج سے، خاص طور سے جو ہمارا پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہے اس سے امپیکٹ ہوا ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں نا ایجوکیشن کی کوالٹی کو بالکل بڑھایا جا سکتا ہے۔ ابھی جیسے فار ایگزامپل ہم آغا خان سے چلے، آغا خان میں بہت لوگ اپلائی کرتے ہیں، وی آر ویری گریٹفل فار دیٹ، مگر پاکستان میں 100 سے زیادہ اور میڈیکل کالجز بھی ہیں، اور ہم لوگ یہ کرتے ہیں آغا خان میں کہ بجائے کہ سارے جتنا ہمارے پاس نالج ہے وہ صرف اپنے تک ہی رکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارے کانفرنسز کرتے ہیں ہر سال، اور ہم کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن کے تھرو پورے پاکستان میں اپنے ایجوکیشن کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جیسے کووڈ ہوا نا، تو تقریباً کووڈ سے پہلے ہم لوگ یہ جو کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن یعنی دوسرے ڈاکٹروں کی تعلیم کے لیے جو ہم کام کرتے تھے، اس میں 3-4 ہزار لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے تھے۔ اچھا، ابھی کووڈ کے بعد ماشاء اللہ سے ہم لوگ تقریباً 100,000 ڈاکٹرز کو اکراس پاکستان جو ہے ٹریننگ دیتے ہیں، اکراس پاکستان، اور وہ سارا آن لائن کے تھرو ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، ابھی جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں بھی اس طرح کی اپرچونٹیز ہر شعبے میں دیکھنا ہے،
کہ کس طرح سے ہم یہ آگے بڑھا سکتے ہیں. ہم دیکھیں it doesn't cost a lot of money. اس میں بہت کوئی خرچہ نہیں ہوتا. اس میں بہت سارے ڈاکٹر خود ہی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی آپ یہ ہم نے ٹریننگ کرنی. فار ایگزامپل ہم نے ٹریننگ کرنی ہے کہ جی آج کل جو لنگز ہیں اس کے اوپر بڑے مسئلے ہو رہے ہیں, تو اس کے سب سے اچھے نئے طریقے اس کو ٹریٹمنٹ کے کیا ہوں گے, ایزما کے یا اس طرح کی چیزوں کے کیا ٹریٹمنٹ ہوں گے, ڈائبٹیز کے نئے سے نئے کیا طریقے ہوں گے. اس کے پھر ہم کانفرنسز اور سیمینار کرتے ہیں, وہ سارا ہم آن لائن کرتے ہیں, ویری لو کاسٹ بٹ انکریڈیبل امپیکٹ. تو اس طرح کی چیزیں جو نا بار بار کر سکتے ہیں اور سب مل کے کر سکتے ہیں, جو اوورکم کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان دا اینڈ آبویسلی ہم جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت سارے قابل لوگ ہیں, انفارچونیٹلی اپرچونیٹیز یہاں پہ نہیں ملتی ہیں, اچھی ایجوکیشن لیتے ہیں بٹ ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ باہر جائیں, اور جو برین ڈرین والا معاملہ ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے پاکستان کے اندر. ان دا اینڈ اس پہ کامنٹ کیجیے گا, اور آج کے دن کے حوالے سے آبویسلی کیا ہماری حکومتوں کو کرنے کی ضرورت ہے اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے؟ اچھا دیکھیں, ابھی ریسنٹلی ایک کسی کے اوپر بڑا سیمینار ہو رہا تھا, اور ایک ہمارے جو کالج آف فزیشینز آف سرجنز آف پاکستان ہے, اس کے پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر خالد مسعود گونڈل, وہ پہلے کنگ ایڈورڈ کے وی سی ہوتے, تو انہوں نے بڑا اچھا ایک ٹرم کوائن کیا, اس کا نام ہے برین گین. دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگ باہر جاتے ہیں, مگر میرے بھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے آغا خان سے پڑھا, آغا خان کے بعد پھر مجھے موقع ملا, میں نے 20 سال امریکہ میں کام کیا, ہارورڈ میں اور ہاپکنز میں, اور پھر اس کے بعد واپس پاکستان آئے, بہت ساری چیزیں سیکھ کے میں واپس آیا. تو اگر ہم اس طرح کے طریقے بنائیں کہ ٹھیک ہے جو ہمارے ٹاپ اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو جا کے دنیا دیکھنے دیں, مگر اس طرح کا سسٹم بنائیں کہ تاکہ وہ خود سے واپس آنا چاہیں اور پھر آگے قوم کی خدمت کریں, تو بہت زبردست آگے بڑھ سکتے ہیں. Now, اس کے علاوہ پاکستان میں کمی نہیں ہے ویسے بائی دی وے ٹریننگ کی, آف کورس بہت زبردست اپرچونیٹیز ہے ٹریننگ میں. ابھی جیسے یہ میں کالج آف فزیشینز آف سرجنز کی بات کر رہا تھا, اگر آپ اس کے آؤٹ کمز دیکھیں کہ دنیا میں جو ہمارے پاس اسپیشلسٹ بنتے ہیں, یعنی اسمل ڈرمیٹولوجسٹ بنتے ہیں, کارڈیولوجسٹ بنتے ہیں, دل کا ڈاکٹر, لیور کا ڈاکٹر, ان چیزوں کا جو ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ جن کے پیچھے FCPS کا نام ہوتا ہے, اگر آپ وہ دیکھیں وہ دنیا میں کہیں سے بھی ٹکر کر سکتے ہیں. Anywhere in the world, they are so fantastic. اور آخر میں بھی ہم تقریباً ہر سال 170 کے قریب ہم اسپیشلسٹ پروڈیوس کرتے ہیں. 600-700 اسپیشلسٹ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹلوں میں اس وقت ٹرین ہو رہے ہیں, اور وہ پھر پورے پاکستان میں جاتے ہیں. آپ اگر لاہور میں ہیں تو آپ کے جو لاہور میں دیگر اسپتال ہیں آپ وہاں جائیں, آپ کو اب ضرور آغا خان کا ٹرین ہوا ڈاکٹر ملے گا, اور وہ ڈاکٹر جو آپ کو کیئر پرووائڈ کرے گا وہ دنیا میں کسی بھی معیار کا کیئر پرووائڈ کر سکتا ہے. بالکل زبردست ٹریننگ پاکستان میں بھی ہے. پوائنٹ یہ میرا اس کا جو آپ نے کہا نا کہ کیا کرنا چاہیے, صرف یہ ہے کہ ہمیں اپرچونٹی دینا چاہیے لوگوں کو, تاکہ وہ جو ہے نا اپنا جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھ کے کر سکیں. فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی یہ صحت کارڈ کا آیا تھا کہ اس سے کیا ہوا, صحت کارڈ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہت اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ پرائیویٹلی اپنا علاج کروا سکیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی نا نئے ہسپتال کھلنے شروع ہوتے ہیں. اس سے پھر کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز جو ہیں وہ they want to go work there. ہر آدمی چاہتا ہے, ہر عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں اپنے لوگوں کے پاس جا کے کام کریں, مگر اگر وہاں کوئی سہولت ہوں گی نا تو وہاں پھر وہ کام کرنے سے, تو it's just a matter of planning and following ایک پلان بنا پلیئر ٹو ہیو یو. دل کرتا ہے اور بھی کوسچنس کریں اور بھی بات کریں, لیکن انفارچونیٹ ٹائم تھوڑا سا کم ہے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کی. ڈاکٹر عادل حیدر, ڈین میڈیکل کالج AKU ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ایک تو کی سروسز کیا ہیں ایجوکیشن کو لے کر اس پہ بات کی, اینڈ ود دیٹ جو چیلنجز کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ پازیٹیو ایسپیکٹس بھی رکھے ہمارے سامنے. بلا شبہ ہمارے پاس بہترین پڑھانے والے اور بہترین ادارے موجود ہیں پاکستان کے اندر, لیکن مزید اس سسٹم پہ اوبیسلی کام کرنے کی ضرورت ہے.